بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو یا صالح شکوہ بر اناد، کتنی بہترین تقریر کی حضرت صالح نے، کچھ بھی انابت ہوتی تو مان لیتے، لیکن ان ظالموں نے کیا کہا، اے صالح، یا صالح ہو، مشرک ہوتے ہی بے ادب ہے۔ اصل بے ادب کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔ مواحد با ادب ہوتا ہے، مشرک بے ادب ہوتا ہے، لیکن مشرک بدنام مواحدوں کو کرتا ہے، خود بے ادب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا صالح ہو، پیغمبر کا نام لے کے بلا رہے ہیں، پیغمبر کا نام لے کے مشرک کہتے ہیں یا صالح ہو۔ آج بھی مشرک کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدا رہنا ہے، اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدا رہنا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا بدل دے، اسی یا محمد کہنا ہے تے یہودی بن کے رہنا ہے۔ یا محمد کوئی تربیت یافتہ صحابی نہیں کہتا، پیغمبر کے سامنے جب صحابی آتا ہے تو کہتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ پیغمبر کے سامنے جتنے بھی صحابہ کرام آپ کے تربیت یافتہ، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض۔ ابن عباس صحابی نے منع کیا لا تقولوا یا محمد، لا تقولوا یا محمد۔ اس آیت کا معنی ہے کہ یا محمد نہ کہو۔ احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ یا محمد کہنا حرام ہے، مفتی احمد یار خان نے بھی ایک مقام پہ لکھا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یا محمد کہنا ہے، انہیں نجدیاں سڑدا رہنا ہے، ہم یا محمد کہیں گے اور نجدی جلتے رہیں گے۔ تو میں نے کہا نجدی کیا جلیں گے، تو تھوڑا سا شعر بدل دے، اسی یا محمد کہنا ہے، یہودی بن کے رہنا ہے، کیونکہ یا محمد جب بھی کہا تو یہودیوں نے آ کے کہا۔ ہاں قالو یا صالح ہو قد کنت فینا مرجوا، قد کنتا تحقیق تھا تو، فینا ہمارے اندر، مرجوا یہ تمہیں بھی کہا جائے گا، یہ کہانی نہیں ہے، تحقیق تھا تو ہمارے اندر، امید رکھا ہوا، یعنی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے گا، لگا مٹانے۔ شاہ عبد القادر لکھ رہے ہیں لگا مٹانے، اس سے پہلے تو ہمیں بڑی تجھ پہ امیدیں تھیں اے صالح، ہم نے سمجھا ہمارے مذہب کی اشاعت کرے گا، تو نے تو مذہب کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں۔ ہاں جب طالب علم جاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے تو پرانے کھران یہی کہتے ہیں ہم کو تو تجھ پہ بڑی امیدیں تھیں، ہم تو خوش تھے کہ یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ تو ہماری بدعتوں پہ بھی رد کرے گا، ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پول بھی کھول دے گا، مرجوا۔ ہم تو بڑے خوش تھے کہ دستار فضیلت باندھ کے آیا ہے۔ ہاں مباحدوں سے یہی امیدیں ہوتی ہیں کہ تو عالم فاضل بن کے آ گیا، بزرگ بن کے آ گیا، تو اپنوں کے خلاف بھی شروع ہو گیا۔ قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تھا تو ہمارے اندر، امید رکھا ہوا۔ مرجوبن پہ ذرا دیکھو، مرجوبن کیا ہے؟ ہمیں امید تھی تجھ سے صالح، ان تکون سیدن، ان تکون سیدن سادن مسد الاکابر۔ ہمیں امید تھا کہ تو ہمارے اکابر کی قے مقام ہوگا، ہمارے اکابر کا نام روشن کرے گا۔ کنا نرجو ان تکون فینا سیدا،
یہ کہ تو ہمارے اندر سردار ہوگا سیدن، سردار ہوگا سیدن، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ پوری بیڑی غرق کر دی، سارے بزرگوں کا پورا بیڑا ہی تو نے تباہ کر دیا سیدن۔ اچھا پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں، نمبر 2 نہیں سمجھا، چلو سمجھا دیتا ہوں، یہ بعد میں مجھے یاد کرا دو۔ ہاں بھائی اس وقت بول پڑے کرو نا، پرچی لکھتے ہوئے تو آدمی آگے چلا جاتا ہے، تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں بول پڑھو، کیا چیز پڑھنی ہے، کوئی حاشیہ رہ گیا ہے تو آپ بول پڑھیں، حاشیوں کا ٹائم اب نہیں ہے۔ قد کنت فینا مرجون، کیا ہے، فینا سیدن قبل ھذا، قبل دعوت النبوہ، وقیل کان صالح یعیب آلہتہم، ان کے آلیہ کے عیب نکالتے تھے، نہیں سنتے نہیں جانتے، وَكَانُوا يَرْجُونَ رُجُوعَهُ، اور وہ خوشامد کر کے ان کا مقصد تھا کہ یہ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آئے۔ فَلَمَّا دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی دعوت شروع کی ان کی امیدیں مٹ گئیں، انہوں نے کہا یہ اب ہماری بات نہیں مانتا، اور ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا، اب اصل بات آئی، آیا منع کرتا ہے تو ہمیں، روکتا ہے تو ہمیں کس بات سے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا منع کرتا ہے تو ہمیں یہ کہ عبادت کریں ہم ان ہستیوں کی، ما یعبدو، جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے اکابر، آباؤنا، ہمارا باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے دلیل نقلی پیش کی، دلیل نقلی جو وجہ شبہ ہے، وجہ شک ہے۔ انہوں نے کہا سارے اکابر انہیں پکارتے تھے، ہمارے باپ دادا انہیں پکارتے رہے، تو کیا ہم تیرے کہنے کی تو ہمیں منع کرنے لگ گیا ہے؟ سارے اکابر کی بیڑی بوڑ دی، اور سارے اکابر کے مذہب پہ تو نے سارا لکیر پھیر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اکابر کو چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو جائیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اننا لفی شک مما، بے شک ہم، لفی شک، تنوین للتعظیم ہے، بہت بھاری شبوں میں، بھاری شک میں، مما، اس مسئلہ سے، تدعونا، جو تو ہمیں بلا رہا ہے، جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، الیہ، طرف اس مسئلہ کے رات دن بلاتا ہے، اس مسئلے کی طرف، مریب، شک شک میں ڈالنے والا، مریب، بہت تردد والا اور شک شک میں ڈالنے والا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مما تدعونا پہ لکھا ہے من التوحید، کون سا مسئلہ ہے؟ من التوحید، وہ توحید والا مسئلہ۔ اس مسئلہ سے، یہ مسئلہ ایسا ہے مریب، یہ صوفیوں کی حالت ہوتی ہے کہ شک میں بھی شک ہوتا ہے، اور شرح قائد کے شروع میں بھی کچھ بزرگ پڑھے ہیں، وہاں پر بھی ایک ٹولہ تھا جس کو شک میں بھی شک تھا، یہ بھی وہی ہیں شک میں بھی شک کرنے والے۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، جواب اناد، ارائیتم، اخبرونی، یہ تو بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور دی ہو، عطا کی ہو مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً، خاص رحمت یعنی نبوت،
جس سے توحید کی تبلیغ پر مامور ہوں، فَمَن يَنصُرُنِي، پس کون بچائے گا مجھے، کون مدد کرے گا مجھے اس حالت میں اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، توحید چھوڑ دوں، عصیتہ نافرمانی کروں، توحید چھوڑ دوں، فما تزیدوننی، فما تزیدوننی، پس نہیں زیادہ کرتی ہو تم مجھے اس مشورہ میں غیر تخسیر، سوائے تباہی کے، تمہارے اس مشورہ میں نری تباہی ہے۔